اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات واکرم الانسان علی سائر الموجودات اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مولانا طلحہ محمود حمدانی صاحب کا کہ جنہوں نے اس پروکار تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی، اور یہ وہ تقریب ہے یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس دور کے اندر تعلیمی ادارے اور خاص طور پر مذہب سے جڑی شخصیات، مذہب سے جڑے لوگوں کے تعلیمی ادارے، ان اداروں کے اندر اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم معاشرے کو ایسی قیادت فراہم کریں زندگی کے تمام میادین میں، وہ تمام میادین کے جن میادین میں ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور تقاضا بھی ہے۔ میر کارواں کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، میں اس پر بھی اس تقریب کے منتظمین کو سراہوں گا، ان کی تحسین کروں گا کہ انہوں نے بہت خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا میر کارواں کا، اور یہ وہ عنوان ہے جو ہمیں اقبال کی شاعری میں بھی ملتا ہے اور ہمارے مذہبی ادب کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا، مولانا ذکر اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ بیتیاں پڑھنی چاہیے آپ طلبہ کو، تو میں چاہوں گا خاص طور پر یہاں دو آپ بیتیوں کا تذکرہ کروں۔ ایک آپ بیتی مولانا محمد ذکریہ کاندلوی رحمہ اللہ کی ہے جو ہمیں ہمارے استاد جی نے پڑھائی، بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ، اور اتنا کچھ ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے، اور یقین جانیے میر کارواں کے لیے بھی اس میں بڑا سامان ہے اگر ہم اس کو دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسری آپ بیتی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کی ہے، اور عبد الماجد دریابادی بر صغیر کے اندر اور خاص طور پر اردو زبان و ادب کے اندر بھی بہت بڑی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک آپ بیتی لکھی ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ زبان ہے، عمدہ پیرایا اظہار ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے ایک اور کتاب لکھی جو بیسیکلی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، سلطان ماں محمد کے عنوان سے۔ میں چاہوں گا، بلکہ میں مولانا طلحہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو خریدا بھی جائے، اور اگر آپ کی جامعہ کی اس لائبریری ہے تو اس کے اندر بھی اس کو رکھا جائے۔ وہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے سلطان ماں محمد کے عنوان سے، اور اس میں ایک مضمون ہے یتیم کا راج، بہت اعلیٰ مضمون ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو بڑے بڑے ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے نہ صرف صراحہ پسند کیا بلکہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کو شائع کروا کر لوگوں میں تقسیم کیا کہ اتنی عمدہ تحریر، اتنا عمدہ مضمون اور اتنا اعلیٰ پیغام اس کے اندر شامل ہے قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے۔ تو اس طرح کے مسابقہ جات طلبہ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے انہیں مواقع فراہم کرتے ہیں، اور جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سب قابل تحسین ہیں۔ ترتیب میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ذمہ داران کے جو اس کو جج کر رہے ہیں، جو اس پر فیصلہ دیں گے، وہ صرف ترتیب لگائیں گے، 1 2 3 کی 4 5 کی وہ ترتیب ہوگی، ورنہ جو بھی شرکاء ہیں جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے وہ سب 1 نمبر ہیں، وہ پہلی پوزیشن کے حامل ہیں۔ یقین جانیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ دوستوں نے کہا کہ آپ نے درس حدیث دینا ہے، اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے میں سامنا کروں گا سب کے سامنے اسٹیج پہ بولنا، اور وہ بھی ایک جامع مسجد کے اندر پروگرام تھا تنظیم کا، تحریک کا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس حدیث دینا ہے، تو وہاں پر مجھے وہ لمحہ آج بھی
ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کتنا مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا. میں نے اہتمام کیا، اللہ سے دعا کی، اور میں نے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جو میں نے اس کی تیاری کی تھی، وہ میں نے پیش کیا. اس کو بڑا سراہا گیا. اس تحسین نے میرے اندر یہ جذبہ پروان چڑھایا کہ میں آگے بڑھوں. اور میں بات لمبی نہیں کروں گا. یقین جانیے اخلاص کی دولت اگر آپ کے اندر موجود ہے، یا اگر آپ کے پاس وہ ہے، تو آپ دنیا کی ہر منزل پا سکتے ہیں. اخلاص اگر آپ کے اندر ہے. قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ کے پاس ایک طالب علم آیا تھا قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور لیکن وہ حفظ نہ کر سکا. اس کو موقع دیا گیا لیکن وہ آگے چل نہیں پا رہا تھا. تو قاری صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی آپ نہیں چل سکتے، آپ کوئی اور کام کریں، یہ مشکل ہے آپ کے لیے. تو وہ مدرسے سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ قاری صاحب کو ملا اور کہتا ہے قاری صاحب میں نے قرآن حفظ کر لیا. تو قاری صاحب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا جب اس نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہاں سے حفظ کیا، کس مدرسے میں، کس قاری صاحب کے پاس؟ اس نے نام لیا. تو جس کا نام لیا وہ قاری رحیم بخش پانی پتی کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سناؤ. اس نے ایک دو جگہ سے سنا دیا. کہا بڑی بات ہے بھائی، مبارکباد ہے. اور پھر جب اس قاری صاحب سے ملے قاری رحیم بخش پانی پتی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں بچے نے آپ کے پاس حفظ کیا. تو وہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، کافی ٹائم وہاں پہ موجود رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نہیں آگے چل پا رہا تھا. تو آپ نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ بچہ حفظ کر گیا؟ تو اس نے کہا قاری صاحب آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے. میں نے کوئی خاص طریقہ نہیں اختیار کیا. یہ بار بار اصرار کرتا تھا. تو میں تہجد کے لیے جب اٹھتا تھا تو میں اس کے لیے بھی دعا کرنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو دل کرتا ہے، اس کے دل میں جو اخلاص ہے، اس کا سینہ کھول دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اور اس نے قرآن عظیم کو حفظ کر لیا. وہ اخلاص جو اس بچے کے اندر تھا، اس اخلاص نے اس کو حافظ بنا دیا. قاری رحیم بخش پانی پتی نے قاری صاحب کو گلے لگایا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے جس کا آپ نے اظہار کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جس میدان میں موجود ہیں، آپ علوم نبوت کے ورثاء ہیں، اور ان علوم کی عظمت آپ کے قلوب کے اندر جاگزی رہنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی عظمت آپ کے دلوں پر حاوی نہ ہو. اس احساس، اس اخلاص، اس جذبے، اس محبت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. اور میر کارواں کا رول ادا کرنے کے لیے بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے. میں احمد فراز کے شعر پر اپنی بات ختم کروں گا. اس کا وہ شعر کہ جس کو میں نے اپنے لیے ایک انسپیریشن یا ایک بڑی بنیاد سمجھا. وہ کہتا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آج ہم سب لوگ اس چیز کا اظہار سنتے ہیں معاشرے میں کہ ہر طرف بگاڑ ہے، تباہی ہے. ہم اپنا کردار ادا کریں، انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا طلحہ محمود حمدانی صاحب اس کردار کو ادا کرنے کے لیے متحرک ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحرک جو ہے یہ بہترین نتائج پیدا کرے گا. اور میں آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں اور دعاؤں کا اظہار کرتا ہوں اس ادارے کے منتظمین کے لیے، اس تقریب کے منتظمین کے لیے، اس تقریب کے سب شرکاء کے لیے نیک تمنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.